دو چیزیں، ایک علم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ملا، اور دوسرا صحبت سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو حاصل ہوئی۔ اور جب یہ دو چیزیں اکٹھی ہو گئی تو نتیجہ کیا نکلا کہ جو خود اپنے آپ کو جاہل کہتے تھے، اللہ نے پوری دنیا کے لیے ان کو رہنما اور رہبر بنا دیا، حتیٰ کہ دین کا پیغام لے کر پوری دنیا کے اندر گئے۔ اس زمانے میں جب ٹرین نہیں تھی، جہاز نہیں تھے، گاڑیاں نہیں تھی، اونٹوں کے اوپر، گھوڑوں کے اوپر پوری دنیا کے اندر سفر کیا، اور کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں آپ کو صحابہ کرام کی قبر نہیں ملتی۔ خود پاکستان کے اندر بھی چند صحابہ کی قبریں موجود ہیں۔ اب دیکھیں نا سعودیہ کتنا دور ہے ہم سے، اور آج ہم جہاز پہ سفر کر کے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ آپ کو اونٹ پر پاکستان سے سعودیہ جانا پڑے، مکے جانا پڑے، مدینہ شریف جانا پڑے، تو کتنے مہینے لگیں گے؟ پھر راشن ساتھ چاہیے ہوگا، پھر وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر نکلے کہ واپسی نہیں ہونی، ہماری زندگی کے آخری ایام وہیں گزریں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک تابعی ہیں، یا غالباً تبع تابعی ہیں، یعنی تابعی صحابہ کے شاگرد اور تبع تابعی تابعین کے شاگرد، یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تبلیغ دین کے لیے دنیا کے کونے کونے تک پہنچے، اور کہنے لگے کہ ہم دنیا کے ایسی جگہ پہنچ گئے کہ جہاں ہمیں یقین تھا کہ اس کے آگے آبادی نہیں ہے، بالکل آبادی نہیں تھی، سمندر تھا، اور ہمیں لگتا تھا کہ یہ دنیا کا آخری کونا ہے، اور ہم گئے کہ یہاں جا کے ہم تبلیغ اسلام کرتے ہیں۔ اللہ کی شان، وہاں پہنچے تو وہاں اذان ہو رہی تھی، تو ہم نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ آپ کو اسلام کا تعارف کس نے کروایا دنیا کے آخری حصے میں آ کے؟ تو انہوں نے اشارہ کیا ہے قبر کی طرف کہ یہ صاحب آئے تھے اور یہ ان کی سواری ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ اونٹ کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی، انہوں نے کہا اس پر یہ آئے تھے اور انہوں نے آ کے ہمیں کلمہ پڑھایا تھا۔ اللہ